بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے مسلم ہو یا نان مسلم، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو، بوڑھا ہو یا جوان، سب کو خواب نظر آتے ہیں، سب کو سپنے دکھتے ہیں۔ سپنوں اور خوابوں کے بارے میں لوگ دو طرح کے ہیں۔ ایک قسم لوگوں کی اور انسانوں کی ایسی ہے جو خوابوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پریشان خیالی ہے، خام خیالی کے خیالات ہیں اور ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے فرعون نے یا عزیز مصر نے خواب دیکھا تھا، اپنے درباریوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا اضغاث و احلام، یہ بیکار کی چیزیں ہیں، خام خیالی ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ دوسری قسم لوگوں کی اور انسانوں کی ایسی ہے جن کے یہاں خوابوں کی بڑی اہمیت ہے۔ خواب انہوں نے دیکھ لیا، گویا ان پر وحی اتر گئی، وحی نازل ہو گئی ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہو کر رہے گا، کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھ لیا، اب ویسا نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ بہت زیادہ خوابوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر کوئی برا خواب دیکھ لیتے ہیں تو پھر ڈر جاتے ہیں، ہمت توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، حوصلہ ہار کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اسلام، دین اور شریعت خوابوں کے سلسلے میں کیا سوچ اور کیا نظریہ دیتے ہیں، اس کے سلسلے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوسری چیز یہ بتائیں گے کہ خواب ہمارے سچے ہوں کون سا طریقہ ہے، کیا چیزیں ہم اختیار کریں کہ ہمیں سچے اور صحیح خواب نظر آئیں، اور تیسری چیز خوابوں کی تعبیر کس سے معلوم کریں۔ دیکھیے، دین اسلام میں، شریعت کی روشنی میں خوابوں کو نہ تو وحی کا درجہ حاصل ہے، نہ تو وحی کی حیثیت حاصل ہے، اور نہ خوابوں کو بیکار اور لغو چیز اور بے حیثیت چیز سمجھا گیا ہے، بلکہ خوابوں کے سلسلے میں علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جو خوابوں کی تعبیر کے بڑے ماہر گزرے ہیں، یا ان کی طرف منسوب ایک مشہور کتاب بھی ہے خوابوں کی تعبیر کی، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہے حدیث النفس، یعنی ہم لوگ دن میں، رات میں جو کچھ سوچتے رہتے ہیں، دماغ کی اسکرین پر طرح طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں، منصوبے اور سازشیں اور چال بازیاں اور فکریں، مختلف طرح کے خیالات، ارادے، جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہی عکس ہو کر ہمیں خواب میں نظر آتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خواب کی دوسری قسم ہے تخویف الشیطان، یعنی خواب میں ہمیں شیطان ڈراتا ہے، کبھی ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ ہم کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں، کبھی بدکاری میں مبتلا دکھاتا ہے، کبھی کوئی اور ڈراؤنا خواب دکھاتا ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خواب کی تیسری قسم ہے رؤیا صادقہ، سچے خواب۔ اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ یہ بشرا من اللہ، یا مبشرات، یہ اللہ کی طرف سے مبشرات ہیں، خوشخبری سنانے والے ہیں، رہنمائی کرنے والے ہیں۔ یہ جو سچے خواب ہیں، انہی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ نبوت کے 46 حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ یہ سچے خواب کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی کے لیے دکھائے جاتے ہیں، کبھی بندے پر مستقبل کے حالات خوابوں کے ذریعے سے کھولے جاتے ہیں، فیوچر دکھایا جاتا ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے، وارننگ ہوتی ہے، چونکہ اس بندے سے اللہ کو محبت ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے، تو اللہ تنبیہ کرتے ہیں کہ بھائی جو کام تو کرنے جا رہا ہے، جس کام میں تو مبتلا ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، اس کا رزلٹ اچھا نہیں نکلے گا، اس سے باز آ جاؤ۔ یہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح اور توضیح کی روشنی میں خواب کی تین قسمیں ہو جاتی ہیں۔ اب دوسری چیز کہ ہمارے خواب سچے کیسے ہو، ہمیں صحیح اور اچھے خواب کیسے نظر آئیں۔ اہل علم نے لکھا کہ اگر انسان دو چیزوں کی پابندی کر لے، دو چیزوں کو اختیار کر لے، تو اسے سچے خواب نظر آئیں گے۔ ایک ہے عقل حلال، اور دوسری چیز ہے صدق مقال، یعنی جو بھی چیز اس کے معدے میں جائے، جو بھی لقمہ اس کے معدے میں جائے، پیٹ میں جائے، وہ حلال ہو، جائز ہو، پاکیزہ۔ اور دوسری چیز ہے کہ بندہ سچ بولنے والا ہو،
جس بندے کے اندر یہ دو صفت ہو، یہ دو خوبیاں ہو، اس کے خواب زیادہ تر سچے ہوتے ہیں۔ تیسری چیز، ہم خواب کی تعبیر کس سے معلوم کریں؟ تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ خواب کی تعبیر، خواب دیکھنے والا اگر وہ سمجھدار ہے، اگر ذرا سی بھی وہ فہم اور دانش اور سمجھداری رکھتا ہے، اس سے بہتر، خود بندے سے بہتر خواب کی تعبیر کوئی نہیں نکال سکتا۔ اس وجہ سے کہ اگر آپ دوسروں کے پاس خواب کی تعبیر جاننے کے لیے جاتے ہیں تو آپ اپنے پورے حالات نہیں بتاتے، آپ کن حالات سے گزر رہے ہیں، آپ پر کیا بیت رہی ہے، آپ کی کیا سچویشن ہے، وہ تو آپ بتاتے نہیں ہیں، صرف خواب بتا دیتے ہیں تو سامنے والا اس کی تعبیر کسی طریقے سے بتا دیتا ہے۔ خواب چونکہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں ان کے سلسلے میں رہنمائی ہوتی ہے، اور ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس خواب میں ہمیں کس طرح سے رہنمائی کی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ہدایت کا راستہ اور صحیح راستہ بتایا گیا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ خواب یا تو کسی خیر خواہ اپنا بھلا چاہنے والے سے پوچھو، یا خواب کی تعبیر کسی عالم سے جو جانکار ہو، خوابوں کی تعبیر کا ماہر ہو، اس سے پوچھو۔ اس لیے کہ ہر عالم خواب کی تعبیر کا ماہر ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر داڑھی ٹوپی والا اور پگڑی والا ضرور خواب کی تعبیر کا ماہر ہوگا، جانتا ہوگا، اس لیے اپنی مسجد کے امام صاحب ہیں جو صرف حافظ جی ہیں اس سے بھی پوچھتے ہیں۔ اور عام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہر عالم مفتی ہونا چاہیے، ہم جو بھی پوچھیں فٹافٹ اس کا جواب دیں، ہر عالم کو ماہر عملیات ہونا چاہیے، اسی وجہ سے اس کے پاس آتے ہیں، یہ مشکل ہو گئی تعویذ بنا کے دے دیجیے، حل کر دیجیے۔ اور تیسری چیز جو ہر عالم کے اندر وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ خوابوں کا بھی ماہر ہونا چاہیے، اس لیے ہر کسی کے پاس چلے جاتے ہیں، پھر اپنے اعتبار سے تعبیر بتاتا ہے، حالانکہ تعبیر کی مہارت ہر ایک کے اندر نہیں ہوتی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام گزرے ہیں، بڑے عالم گزرے ہیں، بڑے نیک، عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار، ان کا علم، ان کا ادب، ان کا عشق رسول، ان کا احترام حدیث، احترام اقوال رسول بڑا مثالی رہا ہے۔ انہوں نے خواب دیکھا لیکن خود تعبیر نہیں نکالی، اپنے وقت کے امام محمد ابن سیرین کے پاس کسی آدمی کو بھیجا کہ جاؤ خواب کی تعبیر معلوم کر کے آؤ۔ اصل میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے کے اندر رہتے تھے، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ مدینے ہی میں موت آئے، لیکن دل میں تمنا تھی کہ میں بیت اللہ جاؤں اور عمرہ کر کے آؤں، خدشہ یہ لگا رہتا تھا کہ وہاں موت آ گئی تو، اس لیے یہ چیز فکر پر سوار تھی۔ خواب میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مدینے کی موت کی تمنا ہے، لیکن یہ بھی خواہش ہے کہ عمرہ کر کے آؤں، خدا نخواستہ کہیں بیچ میں موت نہ آ جائے، تو میری موت کب آئے گی اس بارے میں مجھے معلوم ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اشارہ کیا، وہ سمجھ نہیں پائے کہ کس طرف اشارہ ہے۔ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی کو بھیجا تو انہوں نے یہ خواب کی تعبیر بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کی طرف اشارہ کیا کہ ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ قیامت کا علم کب آئے گی صرف اللہ ہی کے پاس ہے، بارش کب، کہاں، کس طرح کی ہوگی یہ اللہ ہی کو علم ہے۔ ماں کے اندر کیا ہے، بچہ ہے یا بچی، کچا ہے یا کچی، اور آگے چل کر وہ کیسا ہوگا، فرما بردار ہوگا کہ نافرمان، عالم ہوگا کہ یا جاہل، اور اس کی قسمت کیسی ہوگی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا اور کس زمین پر اس کو موت آئے گی، ان چیزوں کے بارے میں اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے۔ یہ 5 گویا ان 5 چیزوں کی طرف اشارہ تھا، تب وہ سمجھے کہ ہاں یہ ہے اصل خواب کی تعبیر اور ان کی پریشانی دور ہو۔ خواب کے سلسلے میں کس طرح کے خواب ہوتے ہیں اور خوابوں کی تعبیر کس طرح نکالی جاتی ہے، انشاءاللہ ہم آئندہ ویڈیو میں، کئی ویڈیوز میں آپ کو بتائیں گے۔ یہ ویڈیو لمبا ہو رہا ہے، اس وجہ سے آپ جڑے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ خواب کے سلسلے میں قرآن و حدیث کے اصول کی روشنی میں میں آپ کو بہت سی چیزیں بتاؤں گا جس سے آپ بھی آسانی کے ساتھ کسی بھی خواب کی تعبیر نکال سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیوز میں ان کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ پاک
ہمیں عقل حلال اور صدق مقال کی توفیق عطا